خاندانی تعارف میں جو کمال بات ہے وہ یہ ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا امتیاز ہے کہ جو رہتی دنیا تک رہے گا کہ آپ والد کے حوالے سے بھی اور والدہ کے حوالے سے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام سے جا کر جو آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیم اور تربیت ہے اور دہلی میں قیام، کیونکہ بدایون میں تقریباً مطلب یہ میرا خیال ہے شاید 12 برس تک رہے وہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے دہلی کی طرف گئے، تو یہ ذرا اس حوالے سے بتائیے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب شکریہ آپ کا، اس حسین تذکرے کے اندر آپ نے ہمیں شامل کیا۔ آپ کا جو ذکر مبارک یقیناً عظیم سعادتوں میں سے ایک عظیم سعادت ہے، اور جہاں تک آپ کے اس علمی اہتمام اور تربیت اور قیام کا تعلق ہے، آپ کی والدہ واجدہ نے آپ کی جو تربیت کی اور جس انداز سے آپ کی روحانی اور علمی پرورش کی ہے، وہ ہمارے لیے بڑا مینارہ نور ہے۔ جس طرف محترم ہمارے مفتی صاحب نے ذکر کیا پہلے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنی ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا کرتی تھی اور ان کی تربیت کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ حالانکہ آپ کے والد اپنے زمانے کے رئیس رہے، مگر شوہر کی وفات کے بعد اور وصال کے بعد آپ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، حالانکہ وہ والد ماجد تھے، مگر چونکہ اب نکاح کے بعد گھر سیپریٹ ہو گیا تھا تو آپ نے پھر وہاں سے لینا قبول نہیں کیا، بلکہ ذاتی محنت کی۔ اور اس کے اندر وہ جو ذاتی تگ و دو اور محنت کرتے تھے، اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک آدھ دن ظاہری طور پر فاقہ آ جایا کرتا تھا۔ یہ جنید صاحب آپ دیکھیے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا انداز بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ جواب میں ان کو یہ نہیں کہتی تھی کہ آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا آج ہم کمزور ہیں، آج فاقہ ہے، بلکہ کیا کہتی تھی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک روحانی تعلق ہے جو خدا کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اور وہ جو فرزند ہے وہ بھی اتنے عظیم المرتبت ہیں کہ جب وہ دن گزر جاتا تھا اور بعد میں کھانا ملنا اور گھر کے معاملات چل پڑتے تھے تو ان کو انتظار رہتا تھا، پوچھتے تھے امی جان ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان کب بنیں گے۔ یعنی وہ ان کے لیے وہ فاقہ کشی حقیقت میں خدا کے ساتھ ربط اور تعلق کا وہ ایک حسین ربط تھا اور مظہر تھا کہ وہ فاقے کے دن بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی نوازشات کے مظہر بن جایا کرتے تھے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسا کہ ابھی پیچھے ذکر ہوا کہ چونکہ آل جو سرکار کی ہے تو سرکار کا جو فیضان ہے وہ قیامت تک حضور کی آل کو اور ساری امت کو مل رہا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کامنٹ کیجئے، کیونکہ یہ بات جو آپ نے کہی نا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کا ابتدائی زمانہ جو ہے اس میں ظاہر ہے بہت تنگی میں آپ نے گزارا، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں۔ اور میں ایک بات ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کا فقر بھی جو تھا وہ اختیاری تھا، یعنی یہاں پر بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کرتے تھے۔ لیکن مجھے وہ قول بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، جو آپ نے دعا دی تھی کہ خدا کرے کہ 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو، یعنی ایک طرف فقر کی انتہائی ہے اور دوسری طرف 70 من نمک۔ اچھا، اب 70 من نمک کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صرف نمک تو نہیں نا، وہ بنے گا، وہ کھانا بنے گا، اس میں روٹیاں بنیں گی، اس میں سالن بنے گا، کھانے میں تو نمک کی مقدار قلیل۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، تو روایتیں بتاتی ہیں کہ 70 اونٹ جو ہے وہ آپ کے لنگر خانے میں ڈیلی کٹتے تھے۔ تو ایک طرف اختیاری فقر اور دوسری طرف سخاوت کا یہ عالم۔ دیکھیں جی، ان مال عسر یسرا، یہ خدا کا ایک اصول ہے کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ تنگیاں بھی ان کی اختیار کردہ ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حبیب اگر آپ چاہیں ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں، مگر آقا فرماتے ہیں باری تعالیٰ نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن میں فاقے میں رہوں، جب میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور جب فاقے میں رہوں میں صبر کرتا رہوں۔ تو یہی فیضان ہے سرکار دو عالم کا، اور آقا کا یہ فرمان کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو میں 3 راتیں بھی گھر میں رکھنا پسند نہیں کروں۔ ٹھیک، تو یہی وہ چیز تھی جو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت اور ان کی شخصیت کا حصہ تھی کہ گھر کے اندر ابتدا میں گرچہ تربیت کا انداز یہ تھا اور ظاہری طور پہ تنگیوں کا زمانہ گزرا تھا، مگر اس تنگیوں کے زمانے نے آپ کی سخاوت کے دریا کو بڑھایا ہے، کم نہیں ہونے دیا ہے۔ اور جو فیضان آپ نے اللہ تعالیٰ نے جب کرم نوازی کی اور سلسلہ آپ کے مریدین کا اور آپ کے فیض یافتگان کا
چلا اور بڑھتا چلا گیا تو آپ کے لنگر خانے اور باقاعدہ ایسا انتظام تھا جنید صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا رفائی نظام تھا اس پر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے سر. یہ کہ آپ نے ایک تقسیم کی ہوئی تھی کہ جو قریب کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، ان کے لیے روز کی راشن بندی کا انتظام ہے. جو تھوڑے دور والے ہیں ان کے لیے آپ نے ہفتہ وار سسٹم بنایا ہوا ہے. جناب جو اس سے الگ تھوڑے اور شہر کے ان کے لیے ماہانہ، شش ماہی، سالانہ. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ایک سمندر تھا جو وہاں پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا.